تمام تعریفات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے۔ نبی محترم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد ہم نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ کرام کا ذکر کرنے کے ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے احسان طریقے سے نبی علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت کی، یعنی کہ جو نبی علیہ السلام فرماتے تھے، جو مقصد اور منشور تھا، اس کی عملی تصویر تھے جناب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ اب پھر صحابہ کرام کے بعد بھی اس امت میں بہترین طبقے کے لوگ تابعین اور پھر تبع تابعین، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے پیروی اور اتباع تو کیے مگر ایسے کی جیسے کرنے کا حق ہے، اور اس کو قرآن نے احسان قرار دیا ہے۔ اور ان لوگوں کا تذکرہ اور ذکر جو کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی عملی تصویر ہیں، ایک تو اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، دوسرا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس قرآن پہ، اس اسلام پہ عمل کر کے رزلٹ کیا نکلتا ہے، کیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، وہ ویسی پیدا ہوتی ہے جس کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات، عند ذکر الصالحین، جب نیک اور صالح لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تنزل الرحمہ، تو پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کو سنبھالنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر قرآن پہ اور حدیث پہ کوئی عمل کرے تو کیا رزلٹ نکلتا ہے، کیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، کیا عملی تصویر ہوتی ہے، ان لوگوں کا ذکر انتہائی ضروری۔ بار بار آپ نے ذہن میں رکھنا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جنہوں نے احسان طریقے سے نبی علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت اور فرما برداری کی۔ انہی شخصیات میں سے ایک بہت بڑی تاریخ اسلامیہ کی شخصیت، اور ساتھ ہی تھوڑے دکھ کے ساتھ شاید کہ ہمارے سننے والوں میں سے 90% لوگوں نے زندگی میں نام پہلی دفعہ سننا ہے، اور صرف یہی معاملہ اور ماحول کہ جو لوگ اسلام اور قرآن کی عملی تصویر تھے، جب ہم ان کے نام تک سے واقف نہیں، پھر ہم کیسے عملی تصویر بنے، یا ان جیسے کیسے بنے، یا پھر کیسے ہمارے دلوں میں نیک اور اچھے لوگوں کی محبت پیدا ہو۔ یہ جو فرق ہے، یہ جو کمی ہے، یہ جو خلا ہے، اس کو پور کرنا اور اللہ کی رحمت کو سنبھالنا اور ان لوگوں کی محبت کو پیدا کرنا۔ اور تیسری بات، پچھلے خطبہ جمعہ سے منسلک، کہ فہم سلف صالحین کیا ہوتا ہے، اس کی ایک انشاءاللہ عملی تصویر ہوگی آج کا خطبہ جمعہ۔ شخصیت کا نام ہے جناب عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ علیہ۔ بہت بڑا نام ہے تاریخ اسلامیہ کا۔ اصل میں یہ ایسے لوگ تھے جو نہ نبی تھے نہ صحابہ تھے، مگر اسی دین پر عمل کر کے جو انبیاء لائے اور اس دین پر عمل کر کے جو صحابہ نے عمل کیا، یہ ایک ایسی زبردست مثال تھے کہ انسان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا تو مجھے بھی بننا چاہیے۔ اگر وہی تعلیمات سے، اسی اسلام سے ان کی شخصیت اتنی نکھر گئی، ان میں اتنے خصائص، اتنی خوبیاں، اتنے کمالات پیدا ہوئے، تو بھائی آج وہی اسلام میرے پاس بھی ہے، پھر میرے اندر وہ خوبیاں کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ یہ دعوت فکر ہے۔ عطا بن ابی رباح
ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ 27 ہجری میں پیدا ہوئے اور 114 ہجری میں فوت ہو گئے۔ 88 سال عمر ان کو نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے ٹھیک 17 سال بعد ان کی ولادت ہوئی۔ اب ولادت کے کچھ عرصہ بعد یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے بھائیوں پھر جن سے کوئی برکت والا کام لینا ہوتا ہے، پھر اللہ ان کو اپنے فضل سے، اپنی حکمتوں سے ان علاقوں میں لے جاتا ہے جہاں وہ خیر سمیٹتے ہیں اور پھر خیر بانٹتے ہیں۔ چاہے آپ دیکھیے گا، اب اللہ کے فضل سے یہ پہنچ گئے مکہ۔ کیسے پہنچے کچھ پتہ نہیں، بس اتنا ضرور پتہ ہے کہ ان کا بچپن پھر اس حال میں گزرا جیسے جناب یوسف علیہ السلام، وہ اللہ کو منظور ہی ایسا تھا کہ بچپن میں کنویں میں پھینکے جانا اور پھر فروخت ہونا، اور پھر اللہ نے جہاں پہنچانا تھا وہ پہنچاتا ہے۔ اور یاد رکھیے عزیز معزز والدین، یاد رکھیے یہ بات پلے باندھیے، ایک بچے کے ساتھ یہ معجزات کیوں ہو؟ بچے کا تو کوئی کمال نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا اثر ان والدین کا ہوتا ہے جو پیچھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ابن مسعود نے کہا تھا، جب میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں تو میں نماز لمبی کر دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ میری نیکیاں میرے ان بچوں کے کام آئیں گی۔ اب دیکھو نا، عطا بن ابی رباح، وہ تو بچے، اب اللہ اپنے فضل سے ان کو مکہ معظمہ لے آیا، اور جس شکل میں لے کے آیا اس میں ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں۔ ایک کمال ضرور ہے، وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، عین ممکن ہے، مجھے ان کے والدین کا تعارف نہیں ہے، لیکن بچوں کے مبارک ہونے کی بہت بڑی وجہ ان کے پیچھے والدین کا مبارک ہونا ہوتا ہے، ان کے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کے والدین کی تربیت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، والدین کی تربیت ضرور رنگ دکھاتی ہے اپنے بچوں پہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو یہودی بنا دیا جاتا ہے یا عیسائی بنا دیا جاتا ہے، کون بناتا ہے؟ والدین۔ تربیت یعنی تربیت اگر بگڑ جائے تو اسلام سے کفر میں لے جاتی، اگر بہتر ہو جائے تو اسلام سے مومن کی شکل میں ابھر کے سامنے آتی۔ اب مکہ معظمہ میں یہ ایک عورت کے پاس غلام تھے، اس عورت نے جب اس بچے کے کمال دیکھے، ایک تو اپنی مالکہ کی خدمت میں کمال تھے، کمال خدمت۔ یہ بھی اللہ کا بڑا خوبصورت انعام ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، دنیا والے ان کو دنیا کے کاموں میں بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی کمال ہے اور اللہ کے ساتھ بھی کمال ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سبق پڑھا ہوتا ہے کہ جہاں رہنا ہے اخلاص سے، محنت سے، نیت سے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، چاہے وہ دنیا کا کام کریں چاہے وہ آخرت کا کام کریں، وہ ہمیشہ بلند مقام پہ تھے۔ اب ان کی مالکہ نے یہ خطبہ جمعہ ذرا بہت مختلف نوعیت کا ہے، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور ہم کمزور مسلمانوں کا حل یہ ہے کہ ہمیں انڈائریکٹلی کسی اور طریقے سے کان پکڑ کے کوئی ہدایت کر راہ دکھا دی جائے، ہماری ذوق اور شوق اور طبیعتوں کے مطابق، جس میں قصے کا انداز ہو، جس میں دلچسپی ہو، لیکن مقصد فقط اس کا یہ ہے کہ خدا را ہم ان لوگوں کو پڑھیں، ہم ان جیسے بنیں، ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ ہیرو پیش کریں، ان کو آئیڈیلائز کر کے سامنے رکھیں، ان کو رول ماڈل بنا کے رکھیں، اور دیکھیں کہ اسلام کی عملی تصویر یہ ہوتی ہے، میں کیوں نہیں ہوں ایسی تصویر۔ انہوں نے اپنے اس بچپن میں اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ اپنی مالکہ کی بہت خدمت کرتے، دوسرا حصہ اپنے رب کی بہت عبادت کرتے، تیسرا حصہ جو بچتا اس میں دین کا علم سیکھتے۔ اب ان کی وہ مالکہ بڑے عرصے سے ان کی یہ روٹین دیکھ رہی تھی، اس کو ترس آیا کہ کتنا خوش نصیب اور کتنا فرما بردار بچہ ہے، اور پھر اس کی علم حاصل کرنے میں محنت اور کاوش اور کوشش کتنی زیادہ ہے۔ انہوں نے عطا بن ابی رباح کو آزاد کر دیا۔ اب جب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ کے بندے کی نشانی ہے، جب اللہ اس کو دنیا کے کاموں سے فرصت دے دے پھر وہ آپ کو مسجد میں نظر آئے گا۔ اب
وہ جو بیڑیاں تھیں ہاتھوں اور پاؤں میں غلامی کی، اللہ نے ان سے نجات دی، جا کے یہ نہیں سوچا کہ دنیا کے کوئی کاروبار بنتے ہیں، بس پھر اس مکہ معظمہ کے بابرکت شہر میں عظمت والے اللہ کے گھر کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، وہاں رہنا شروع کیا، وہی ان کا گھر، وہی ان کا بیڈ روم، وہی ان کا سکول، وہی ان کا مدرسہ، بس پھر 24 گھنٹے تھے، اور عطا بن ابی رباح تھا، اور اللہ کا بابرکت گھر کعبۃ اللہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو ہریرہ جیسے عظیم صحابی سے، عبداللہ بن عباس جیسے صحابی سے، عمر بن العاص جیسے صحابہ سے، عبداللہ بن زبیر جیسے صحابہ سے علم پڑھنے کا موقع دیا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ پھر زندگی کے 20 سال عطا بن ابی رباح کا اوڑھنا بچھونا، رہنا کھانا پینا بیت اللہ، اللہ کے گھر حرم مکی ہی تھا بس، پھر نہیں وہاں سے نکلے، وہیں پڑھ رہے ہیں، وہیں پڑھا رہے ہیں، وہیں سیکھ رہے ہیں، وہیں سکھا رہے ہیں۔ اب سوچئے جس بچپن کو اٹھان ملی ہوگی اللہ کے گھر کے ماحول میں، وہاں کی دعاؤں میں، وہاں کی خشیت میں، وہاں کی رحمتوں میں، وہاں کی تربیت میں، صحابہ سے علم حاصل کرنے میں، پھر اس بچپن کی اٹھان جوانی تک کیسی ہوگی؟ پھر بھائیو جوانی تک اللہ تعالیٰ نے ایسی اٹھان دی کہ یہ عطا بن ابی رباح اللہ کے لیے بدلیے اپنے نظریات کو، یہ کپڑے پیسے اور رنگ سے متاثر ہونا چھوڑیے، معیار تقوی بنائیے، چھوڑ دیجئے انسانیت اور دنیا کا خوف، بس ایک اللہ کا خوف اس دل میں موجزن کیجئے، باقی سب اسباب کو لات مار کے پیچھے رکھیے، اور یہی تقوی ہے، اور یقیناً توحید بھی یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف باقی نہ رہے، کسی سے متاثر نہ ہوتا ہو، کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، اپنے اسلام میں اس کو کانفیڈنس ہے، اس کو اعتماد ہے، اپنی داڑھی میں اس کو فخر ہے، اپنے ٹوپی اور اپنے لباس کو وہ اپنا پروٹوکول سمجھتا ہے، اللہ کا فضل سمجھتا ہے، ہر وقت اس پہ خوش ہے کہ میرے پاس ایسا اسلام ہے جس کا ہر سٹائل اپنا ہے، کسی سے متاثر نہیں۔ یہ عطا بن ابی رباح آنکھوں سے بھینگے تھے، آنکھوں سے بھینگے، اور بچے تھے، حبشی غلام تھے، وہاں سے آزادی حاصل کی، ایک جنگ میں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ لڑتے ہوئے ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، اور تیسرا ان کی ایک ٹانگ بھی زخمی تھے، صحیح چل نہیں سکتے، رنگ کے حبشی، آنکھوں سے بھینگے، ہاتھ کٹا ہوا، ٹانگ زخمی، حبشی غلام۔ اب تصور کیجئے کہ یہ کیا شخصیت۔ لیکن جب عبداللہ بن عمر آتے، یہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت بندو تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اس کو کیا ضرورت، خالق کو کیا ضرورت تمہارے چہروں کی اور چہروں کی رنگتوں کی، نہ مال دیکھتا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ تمہارا عمل کیسا ہے اور دل میں اللہ کا خوف اور تقوی کیسا ہے۔ جب مکہ معظمہ میں عبداللہ بن عمر جیسی شخصیت، کس کے بیٹے؟ عمر فاروق کے بیٹے، خود صحابی، بیٹے بھی صحابی کے، اور علم میں بڑا عظیم مقام رکھنے والے، جب ان سے کوئی حج اور عمرہ کے مناسک کے متعلق سوال کرتے تو پھر عبداللہ بن عمر کہتے کیف تسألونی وفیکم عطاء ابن رباح، تم لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہو حالانکہ تمہارے شہر مکہ میں عطاء بن ابی رباح موجود ہے، مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ جب عطاء بن ابی رباح موجود ہیں پھر تمہیں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ یہ مقام تھا، یہ شان اور مرتبہ تھا، اور آپ نے شخصیت کا ایک نقشہ ذہن میں کھینچا۔ ان کے بارے میں بڑے بڑے عظیم محدثین پھر ان سے پیدا ہوئے، اور جس حرم مکی میں جس سیٹ پہ بیٹھ کے عبداللہ بن عباس لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے، مسئلے بتایا کرتے تھے، پھر اس سیٹ پہ بیٹھ کے عطاء بن ابی رباح مسئلے بتایا کرتے تھے، اور یہ ساری زندگی یہ مقام جب تک یہ زندہ رہے یہ مقام ان کے ساتھ رہا،
اور بڑے بڑے عظیم تابعین ان کے شاگرد نکلے. عمر بن دینار، امام زہری، امام قتادہ، امام اعمش، یہ سارے جو علم کو کچھ چند لفظ جانتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس شخصیت سے اتنے بڑے بڑے امام پیدا ہوئے ہیں. یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کی خشیت تھی. اور دیکھیے ان کا نسب دنیا کے لحاظ سے چھوٹا، ان کی شکل دنیا کے حساب سے کمزور، ان کا رنگ دنیا کے مقابلوں میں کمزور، بازو کی کیفیت، ٹانگ کی کیفیت، لیکن اللہ کے ہاں جب مقام بلند ہو جائے تو پھر بیت اللہ کی امامت نصیب ہوتی ہے بندے کو. اور یہی ساتھیو اصل معیار ہے، یہی اللہ کے نزدیک پیمانہ ہے. اب علم کی اشاعت انہوں نے بہت کی، اور مکہ میں تب یہ معروف تھا کہ اگر حج اور عمرہ کے متعلق کسی سے فتویٰ لینا ہے تو یا عطا بن ابی رباح دیں گے یا مجاہد فتویٰ دیں گے. اور حج کے دنوں میں سرکاری اعلان ہوا کرتا تھا کہ حج اور عمرہ کے متعلق کسی بندے کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں، بس اگر کسی کو فتویٰ چاہیے تو وہ صرف کس سے لے گا؟ عطا بن ابی رباح سے. اس کا مطلب اس وقت میں ان کا ثانی کوئی بندہ نہیں تھا ان کے قریب. یہ اللہ نے ان کو بڑے فضائل سے نوازا. اور ایک ایسا ہی وقت ہوا، وقت کا حکمران سلیمان بن عبد الملک، اور یہ اچھے دور تھے، اچھے حکمران تھے، دین سے محبت کرنے والے تھے، لیکن آخر بادشاہ تھے، کچھ نہ کچھ مزاجوں میں فرق تو رہ ہی جاتا ہے. اب یہ گئے مسجد حرم مکی میں، دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، بڑی دنیا ان کے گرد جمع ہے. اب نماز سے سلام پھیرے، وہ اپنے منبر پہ تشریف فرما ہوئے، لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے سوال پوچھے، انہوں نے جواب دیے. وقت کا حکمران بھی اس مجلس میں بیٹھا ہے، انہوں نے اچھا دیکھا، اس دور کی شان تھی کہ ہر بندہ مسئلہ بتا. یہ آج کا وبال اور بیماری ہے کہ ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ مسئلہ بتا سکتا ہے. اسی لیے تو علم کے میدان میں تباہی مچ گئی جب معیار نہیں رہا. اب وقت کے حکمران کو بھی اگر حج اور عمرے سے متعلق سوال پوچھنا ہے تو عطا بن ابی رباح کی مجلس میں جانا پڑے گا، وہاں سوال پوچھنا پڑے گا، پھر مسئلہ حل ہوگا. اب یہ خلیفہ وقت نے نا ان سے سوال کیا، انہوں نے جواب دے دیا. اب اسی طرح جواب دیا جیسے عام بندوں نے سوال پوچھا، انہوں نے جواب دیا. اسی طرح خلیفہ نے سوال پوچھا، امام صاحب نے جواب دیا. جواب دے کے اٹھے اور اٹھ کے گھر چلے گئے. تصور کیجئے، خلیفہ کے تھے 7 بچے، کہنے لگے ما حاجتنا الی ہذہ العبد. ابا جان اس کو پتا نہیں آپ وقت کے خلیفہ ہیں، کوئی آپ کی عزت اور تکریم نہیں کی، کوئی آپ کو پروٹوکول اور احترام نہیں دیا، اس حبشی غلام کی ہمیں کیا ضرورت؟ بچے کہنے لگے ابا کو ما حاجتنا الی ہذہ العبد، اس حبشی غلام کی ہمیں کیا ضرورت، ہم بادشاہ لوگ ہیں. اب باپ کہنے لگا العلم هو الذی رفعہ، بیٹے ہم بادشاہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ علم ہے جس نے اس بندے کو بڑی بلندیوں سے نواز دیا. اب ہمیں ضرورت ہے اس کی. اگر ہمیں اپنے اللہ کے قریب جانا ہے تو پھر اس کے دین کا علم حاصل کرنا ہے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو پھر اس میدان میں علم عطا بن ابی رباح پہ بس ہے، ان سے پوچھنا ہی پڑے گا اور علم حاصل کرنا پڑے گا. ساتھ فرمانے لگے اس میں بڑی نصیحت ہم سب کے لیے بھائیو، خدا را اپنی زندگی میں علم کا مزاج بنائیں، سیکھنا اور پڑھنے پڑھانے کا مزاج بنائیں. یہ علم اگر آپ درست طریقے سے سیکھیں گے یہ آپ کو اللہ کی محبت عطا کرے گا، یہ آپ کو خشیت الہی سے نوازے گا، یہ آپ کو وہ نہیں رہنے دے گا جو آپ آ جائیں. اگر آپ علم پڑھنے کے بعد بھی وہی رہیں جو آپ آ جائیں پھر سمجھو کہ علم نے آپ کو نفع نہیں دیا، یا آپ نے غلط علم پڑھا ہے، یا پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ علم کس چیز کا نام ہے. ساتھ ہی باپ بیٹوں کو کہنے لگے یا بنیا لا تنی فی طلب العلم، اے میرے بیٹو علم حاصل کرنے میں کبھی سستی نہ کرنا. یاد آیا نا آپ کو ادھر ابراہیم بن ادہم کا قول، لو علم الملوک وابناء الملوک، اگر بادشاہ وہ جان لیں، بادشاہوں کے بیٹے وہ جان لیں، اس علم کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے،
حدیث کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کے ساتھ کس تعلق کی کیفیت میں موجود ہیں، کتنی لذت میں ہیں، کن ایمان کی لہروں اور عیاشیوں میں ہیں، کس سکون میں ہیں، کس اطمینان قلب میں ہیں، اللہ کی طرف سے کس رحمت میں ہیں، اور وہ ہمارے دلوں کا چین چھیننے کے لیے وقت کے حکمران ہم پہ تلواریں لے کے چڑھ دوڑیں۔ لیکن بتاؤ کوئی یہ چین اور دل کی کیفیت تلوار سے چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا۔ یہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کی کیفیت وہی جانتا ہے جس کو یہ نصیب ہوا۔ اور یاد رکھیے، ساتھ ہی سلیمان بن عبد الملک کہنے لگے میں اس ذلت کو کبھی بھول نہیں سکتا جو اس شخص کے سامنے مجھے اٹھانی پڑی۔ ان کا کہنے سے مراد بھی بڑی مثبت ہے کہ یہ ہم بادشاہ ضرور، لیکن یہ جو علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو بادشاہتیں عطا کی ہیں، یہ بادشاہتیں ہماری بادشاہتوں سے بہت اوپر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے دنیا کو عزتیں عطا فرماتا ہے، ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ کتاب اللہ میں بھی فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ اس قرآن کے ذریعے امتوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ علم کی نعمت سے نواز دے پھر اللہ اس کو بلند درجات پہ بھی چڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفع مند علم عطا فرمائے۔ اور پھر یہ علم کا ایک مزاج ہے، اگر آپ علم سیکھیں اپنے آپ کو پیمانہ لگا کے چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا علم آپ کو لوگوں سے مستغنی نہیں کر دیتا، لوگوں سے بے نیاز نہیں کر دیتا، لوگوں کے مال پیسہ ان کی عزت پروٹوکول آپ کے ذہن سے ان ساری چیزوں کا معیار گرا نہیں دیتا، لوگوں سے مستغنی مکمل نہیں کر دیتا، پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے علم نے آپ کو فائدہ نہیں دیا۔ اور یہی سلف صالحین کا رویہ تھا، وہ جاتے تھے کبھی بادشاہوں کے پاس، امراء کے پاس، لیکن ان کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، اور اگر ان کی زندگی میں کوئی بڑا کوئی حکمران، اور وہ حکمران جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، بازاری حکمرانوں کی بات نہیں ہے، اگر وہ ان کو اپنی زندگی میں کوئی آفر بھی کراتے تو اپنی ذات کے متعلق مر جاتے مگر کسی سے سوال نہ کرتے۔ آپ جائیے عمر بن عبدالعزیز کے حالات اٹھائیے رحمہ اللہ علیہ، ایک شخص آیا آ کے تحفہ دیتا ہے ان کو، اور امیر المومنین نے تحفہ قبول نہیں کیا۔ اب وہ کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تحفے قبول کرتے تھے، آپ نے تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول کے لیے وہ تحفہ تھا، آج جب تم مجھے یہ تحفہ دو گے، اصل میں یہ تحفہ ہے، لیکن اس تحفے کے بدلے تم مجھ سے میرے کام نکلواؤ گے، جب تم اپنے کام نکلواؤ گے پھر یہ تحفہ نہیں رہے گا، یہ رشوت بن جائے گا، اس لیے میں نے تحفوں کے دروازے بند کر دیے۔ یہ ان کی مزاج تھے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم نے انصاف سے کام لینا ہے، اگر کہیں اونچ نیچ ہوگی کل ہمیں اللہ کے حضور اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ امام احمد فرمایا کرتے تھے العلم خزائن یقسم اللہ لمن احب، یہ علم اللہ کے خزانے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن میں چاہتا ہے ان کو تقسیم کرتا ہے، اور یاد رکھیے اللہ یہ خزانے ان میں بانٹتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور امام احمد ہی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اگر یہ علم کسی خاص طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ رکھ دیتے کہ فلاں طبقے کو میں نے علم کی نعمت سے نوازنا ہے، تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ اہل بیت اور نبی علیہ السلام کی نسل میں یہ نعمت رکھ دیتے کہ میں نے ان کو دینا ہے، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپن ماحول بنا دیا کہ جو اللہ سے ڈرنے لگ جائے گا، جو اس قابل ہو جائے گا، اللہ اس کو اس علم کی نعمت سے نوازے گا، اور یہ علم اس میں پھر خشیت پیدا کرے گا، وہ خشیت اس میں کردار پیدا کرے گی، وہ کردار لوگوں کے سامنے عملی تصویر بنے گی۔ ہر شخص کوئی بات مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، لیکن دنیا میں کوئی بندہ بھی عملی تصویر اور کردار کو تو نہیں جھٹلاتا۔ جب دنیا دیکھے گی اپنی آنکھوں سے وہ کردار، وہ نمونے، تو پھر لوگ لپک لپک کے بڑھیں گے اس اسلام کی طرف
کہ جس اسلام نے یہ طبیعتیں اور مزاج بنائی ہیں وہ اسلام ہمیں بھی چاہیے. اور یاد رکھیے امام احمد ہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ علم اللہ کی تقسیم ہے, اللہ اس کو دیتا ہے جو اس کے قابل اور اہل ہوتا ہے. اور اس کی دلیل ہے کہ حبشی غلاموں میں سے اللہ نے عطا بن ابی رباح کو علم کی نعمت سے نواز دیا. یزید بن ابی حبیب یہ بھی حبشی, یہ بھی غلام, مگر اللہ نے علم نواز کے وقت کا بہت بڑا امام بنا دیا. اور حسن بصری یہ بھی غلام, اللہ نے علم کے ذریعے بلند مقام عطا کیا. محمد بن سیرین یہ بھی غلام, لیکن اللہ نے علم کے ذریعے بلند مقام عطا کیا. اللہ تعالیٰ یہ شوق ہمارے دلوں میں بھی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بنائے کہ یہ علم ہمارے سینے میں اتر سکے اور ہم اس قابل بن جائیں. یاد رکھیے کتنے عزت والے, کتنے بڑے, کتنے شرف والے لوگ, مگر ان کے والدین تو اس نعمت سے مالا مال تھے. جب بچوں نے سستیاں کی, وہ ٹریک چھوڑ دیے, اللہ کے تقوی میں کمی آنا شروع کی, اس کی فرما برداری میں پیچھے ہٹے, پھر آپ دیکھیے کہ وقت کے چرواہوں کے بچوں کو اللہ نے محدث بنا دیا. جن کے پاس کرائے بھی نہیں ہوا کرتے تھے اللہ نے ان کو امام بنا دیا. اور بڑی بڑی پگڑیوں اور ممبروں اور محرابوں کے وارثوں کی اولادیں دھکے کھا رہی ہیں. تھوڑا غور کریں آپ اور ہم اپنی نمازوں میں, ہم 1 منٹ کے قیام میں 10 دفعہ ہلتے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا عطا بن ابی رباح رات کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور شدید بڑھاپے میں بھی سورۃ البقرہ کی 200 آیات کی انہوں نے تلاوت کی, اور 200 آیات کی تلاوت میں 1 دفعہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کا جسم ہل رہا ہو نماز میں. ایسی نماز تھی. آج موقع ہے بھائیو, آج موسم ہے, یہ سردیاں مومن کا سیزن سٹارٹ ہوئے. الشتاء ربیع المؤمن, کہ یہ سردیاں تو مومن کے لیے بہار کا موسم ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں, اس میں قیام آسان ہوتا ہے, اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں, اس میں روزے آسان ہوتے ہیں. اور ابن جریج کو سفیان بن عیینہ کہنے لگے, ابن جریج میں نے آپ جیسا خشیت سے نماز پڑھتا بندہ نہیں دیکھا, جس کے سجدے اتنے اچھے, جس کے رکوع اتنے اچھے, جس کا قیام اتنا اچھا. بھلا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ پھر آپ نے عطا بن ابی رباح کو نہیں دیکھا, اگر ان کو دیکھتے تو مجھے بھول جاتے. یہ نماز بنیاد ہے انسان کے اخلاق اور کردار کی تعمیر کی. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں حضرت انس بن مالک خادم رسول, انہوں نے جب عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا, وہ بندہ لیڈر ہے ہی نہیں امت مسلمہ کا, چاہے مذہبی جماعت کا قائد ہو, سیاسی جماعت کا قائد ہو, کوئی امام ہو, کوئی کیا ہو, جس کی نماز سلف صالحین کی نماز جیسی نہیں ہے اس سے کوئی خیر نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ہم نے سنی نا, ان کے حکومت کے چرچے سنے. انس بن مالک نے عمر بن عبدالعزیز کی نماز دیکھی اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ عمر بن عبدالعزیز کی نماز سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی نماز سے ملتی جلتی ہے. آج بڑی تباہی کی وجہ یہ ہے, ویل للمصلین. آپ تو خوش نصیب اچھے نمازی لوگ ہیں, لیکن نمازیوں کی نماز کی کیفیت دیکھیے تو وہ ان کو تقوی بہت تھوڑا دے رہے ہیں, وہ نماز ان کو اللہ کا قرب بہت تھوڑا دے رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز عادت بن چکی ہے, اس میں خشیت جا چکی ہے, اس میں جسم ہلتا رہتا ہے, داڑھی سے ہاتھ کھیلتے رہتے ہیں, ہاتھ اٹھانے کا نہیں شوق, رکوع میں جانے کی کیفیت کی نہیں فکر. جب ایک ایک مرحلے پہ, ایک ایک لمحے پہ آپ کو فکر ہو کیا میرا رکوع ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے رسول کا تھا, کیا میرے ہاتھ ویسے اٹھ رہے ہیں جیسے اللہ کے رسول کے تھے, پھر یہ نماز آہستہ آہستہ آپ کو خشیت بھی دے گی, آپ کو گناہ سے بھی روکے گی. پھر آپ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو متقین کی طرف سفر کروانا شروع کروا ہے. اس سے پہلے ممکن نہیں. اس قدر بہترین اور عمدہ نماز پڑھنے والے. اور پھر اللہ اکبر, عرب کے اندر نا 2 چیزیں معروف تھی پہننے میں. جب قمیض کا لفظ آتا ہے نا کتب حدیث میں, اس سے مراد ہوتا ہے یہ جو موجودہ توپ یا جبہ پہنتے ہیں اس کو وہ قمیض کہتے تھے, ورنہ یہ قمیض وہاں کے امیر لوگوں کا لباس ہوتا تھا. ورنہ عام طور پہ لباس جو نبی علیہ السلام بھی پہنتے تھے 2 چادریں,
جسے ہم اپنی زبان میں دھوتی کہتے ہیں، اور ایک اوپر چادر، ایک دھوتی والی چادر، ایک اوپر بس سادہ لباس. تو عطا بن ابی رباح. پھر نظیم لوگوں کے لائف سٹائل بھی بہت مختلف ہوتے ہیں، اور یہی کام تو مشکل ہے کہ معاشرہ سارا کسی اور بھنور میں جا رہا ہے، آپ نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں ہوا کے مخالف سمت چلنا ہے، لیکن چلنا ہے. عطا بن ابی رباح کے بارے میں عمر بن زار نے کہا ہے کہ میں نے زندگی بھر ان کو کبھی قمیض یعنی جبہ پہنے نہیں دیکھا، ہمیشہ ان دو چادروں میں دیکھا ہے. اور جائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لائف سٹائل میں اگر آپ سے بھی پوچھیں، عام سے عام بندے میں بھی پوچھیں، اس میں سادگی زیادہ موجود تھی. اگرچہ لشکروں سے ملنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس سرخ جبے بھی تھے، بڑی پوشاکیں بھی تھی، لیکن یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے کہ انسان کے مزاج میں سادگی ہو، اس کی طبیعت میں سادگی ہو، اور اس کو پسند نہ ہو زیادہ، یہ اس کو پسند سادہ رہنا ہو. اور کہتے ہیں میں نے زندگی بھر ان کو 5 درہم سے زیادہ قیمتی لباس پہنے نہیں دیکھا، اسی کیفیت میں رہے. اصل میں یہ وہ لوگ تھے جو حقیقی معنی میں مسافر تھے، جو سمجھتے تھے کہ بہت تھوڑا عرصہ یہاں رہنا ہے، بڑا لمبا سفر کر کے ہم نے آگے جانا ہے. اور یہی وہ زہد ہے، یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ ورع ہے. ان کے بیٹے کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو سب سے زیادہ جس چیز میں محتاط دیکھا وہ لین دین کے معاملات میں بڑی احتیاط کرتے تھے. چاہیے آج لین دین ہی تو سب سے زیادہ بگاڑ کا شکار ہے، اور یہی وہ معیار تھا جس سے پتہ لگنا تھا کہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد نہیں، وعدے کی پاسداری نہیں، پھر کون سا اسلام وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. امانت داری اور وعدے کی پاسداری یہ اسلام کے امتیازی اور بنیادی اوصاف میں سے ہیں. اور ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا، مزاج اتنا زبردست تھا کہ اگر کوئی شخص ان کے پاس ایک بندہ آ کے حدیث پڑھ رہا، جیسے ہمارے ہاں کوئی بندہ بات شروع کرے، ساتھ بیٹھا وہ بات اس کی پوری کر دیتا ہے. اب اس شخص نے حدیث پڑھی، ساتھ والے نے حدیث مکمل کر دی، انتہائی ناراض ہو اس بندے سے. کہتے ہیں اللہ کے بندو اپنے بھائی کو یہ حق دو کہ وہ اپنی بات جب مکمل کرے پھر آپ اپنی بات شروع کریں. یہ اخلاق و آداب ہمیں بھی سیکھنے ہیں. اور ساتھ فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ مجھ سے حدیث بیان کرتا ہے اور وہ حدیث میں نے اس کی ولادت سے پہلے سن چکے ہوتا ہوں، یا وہ حدیث اس نے مجھ سے سنی ہوتی ہے، یا وہ حدیث میں اس سے کئی درجے بہتر اس حدیث کو جانتا ہوں، لیکن جب وہ حدیث بیان کرتا ہے میں ایسے غور سے اس کی حدیث سنتا ہوں، اس کی بات سنتا ہوں جیسے میں نے سنی نہیں کبھی. یہ ہے مسلمان کو احترام کہ آپ اگلے کو عزت دیں، اس کو موقع دیں کہ وہ اپنی بات مکمل کرے. اور یہ جو ان کے بولنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کان یطیل الصمت، کہ آپ بڑی بڑی لمبی دیر خاموش رہتے تھے. کیا بات، سبحان اللہ. ہمارے ہاں تیز بولنا، چالاک چتر آدمی، زبان کا تیز، بات کو ادھر سے گھمائے ادھر سے گھمائے، صوبہ پنجاب کی اور سرحد اور کے کی اور باہر کی باتیں کرے، انگریزی عربی اردو انگلش مکس کر کے سائنس بھی مارے، حالات بھی مارے، پتہ لگتا ہے کہ ماہر آدمی ہے. اور یہ مہارت نہیں ہوتی. کان یطیل الصمت، آپ کا وصف تھا کہ آپ بڑی بڑی دیر خاموش رہتے تھے. یہ بھی خوبی ہے، کبھی یہ خوبی بھی تو پیدا کریں. پھر ان کے پاس ایک شخص آیا، اسے کہنے لگے کہ اے بتا بیٹے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ہم سے پہلے جو صحابہ کرام تھے، ان من کانا من قبلکم یکرہون فضول الکلام، ہم سے پہلے جو صحابہ کرام تھے وہ فضول بات کو بڑا ناپسند کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کی تربیت میں رہے. آج ہمارے مزاجوں میں خاموشی نہیں ہے. اپنے اوپر جبرن لاگو کر کے دیکھیں اس اصول کو کہ بس خاموش رہنا ہے. اور جس نے اللہ کے لیے خاموش رہنا ہے تو وہ بالاولیٰ اس میں ذکر کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے خاموش ہے. معاشرہ اور ماحول تو آپ کو بلوائے گا،
اور کہتے ہیں صحابہ کرام بڑی بڑی لمبی دیر خاموش رہتے، ہاں اگر وہ بات کرتے تو صرف 3 باتیں کرتے، یا اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، یا نیکی کا حکم دیتے، گناہ سے روکتے، یا اپنی ایسی معاشی معاملے میں بات کرتے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، ورنہ خاموش رہتے۔ اور کہنے لگے یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے بھتیجے، آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگ اتنا زیادہ بولتے ہیں، لوگوں کی زبانیں تھمتی نہیں ہیں، کیا یہ اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے؟ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ قرآن پڑھ کے سنا، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اتنی باتیں کرتے ہیں، ان کی کہانیاں ہی نہیں ختم ہوتی۔ اور جس شخص کو یہ زیادہ بولنے کی عادت ہو، اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق اور قربت میں کم ہوتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا، کیونکہ زیادہ بولنے کا مطلب یقیناً اس میں بہت ساری باتیں فضول بولے گا۔ زیادہ بولنے سے مطلب بہت سارے مذاق وہ بےہودہ کرے گا۔ زیادہ بولنے سے مراد کہیں نہ کہیں سچ کو جھوٹ میں بدلے گا، کسی کی دل آزاری کرے گا، کسی کی غیبت کرے گا، کوئی حسد کے جملے مارے گا، کسی کو ٹانٹ کرے گا، کسی میں عیب نکالے گا، کوئی سیاسی پنگے میں لا تڑائے گا، کسی مذہبی مسئلے میں اپنا موقف دے گا۔ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جائے جس کا جو ہوتا ہے جائے، آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی فکر کرو، بس چھوڑو باقیوں کو۔ اور ساتھ فرمانے لگے ہے میرے بیٹے عزیز ساتھیو، اللہ نے ان عظیم لوگوں کو ان عظیم مراتب پہ ان نیکیوں اور ان اعمال کی وجہ سے پہنچا ہے۔ ساتھ کہنے لگے میرے بیٹے یہ بتاؤ، اگر آپ میں سے اور مجھ میں سے کسی بندے کے جو صحیفے لکھے گئے ہیں، جو اعمال نامے لکھے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے کہ جاؤ یہ صحیفے اس کے سامنے بکھیر دو، اور پھر کہنے لگے کہ بتاؤ جب آپ اور میں اپنے ہی اعمال نامے دیکھیں گے جو صبح سے لے کر شام تک ہم نے بولا ہے، تو کیا آپ کو اور مجھے دیکھ کے شرم نہیں آئے گی کہ اس میں کتنی باتیں ایسی تھیں جو فضول تھیں، جن میں نہ دنیا کا فائدہ تھا نہ آخرت کا فائدہ تھا، بس ہم بولتے چلے گئے۔ کیونکہ ہماری بریک فیل ہے۔ اور بریک کیا ہے؟ بریک تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ بندے کو فکر ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، یہ زبان کا مجھے جواب دینا ہے۔ اس کو یاد ہو کہ ابوبکر صدیق جیسی عظیم شخصیت زبان کو پکڑ کے کہہ رہی ہے کہ زبان لائن پہ رہنا، درست رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو سارا جسم سیدھا رہے گا، اگر تجھ میں خرابی آ گئی پھر سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔